بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت جلد خواجہ صاحب، بہت جلد۔ مجھے آپ کی پریشانیوں کا پورا احساس ہے، میں نے جواب دیا، اور پھر میں انہیں سلام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ ایک ہی انداز، ایک ہی شکل، جن لوگوں کی داستان سنی ان کی شکل یکساں نظر آئی۔ سونو اور محسن جانتے تھے کہ آگے کی کہانی کیا ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ خواجہ صاحب جو چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا، انہیں قاتل مل چکا تھا۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کہانی تشنا چھوڑ دی۔ سونو، محسن نے کہا۔ اب کیا کریں؟ سونو پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، پھر بولی، انسان جب اپنے وجود سے تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا تم اپنے وجود سے تھک گئی ہو؟ پتہ نہیں، سونو نے جواب دیا۔ سونو، محسن عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں کہو، آؤ شادی کر لیں۔ محسن کے الفاظ پر سونو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بولی، کیا یہ ہماری مشکلات کا حل ہے؟ ہاں، وہ کیسے؟ یوں کہ صدیوں سے لوگ یہی کرتے آئے ہیں، یہی دنیا کی تاریخ ہے، محسن نے کہا۔ سونو اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی، پھر بولی، تم بہت چالاک ہو، بہت ہی چالاک۔ کیا تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن محسن، کیا ہم اس ہیرے سے نجات حاصل کر لیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی ہے، اس نے ہمیں دوسروں کی کہانیوں میں الجھا دیا ہے۔ یہ ہماری انفرادیت ہے، لوگ صرف اپنی زندگی کی تلخ اور خشک داستانوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ کائنات کے بہت سے در کھل گئے ہیں۔ انہی ادھوری کہانیوں کا نام زندگی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے تجسس ضروری ہے، محسن نے کہا۔ ہم اپنی زندگی کے رشتوں سے دور نہیں ہٹ گئے محسن، لیکن میرا خیال ہے ہم نے اب زندگی کے راستے پائے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حالات کے قیدی تھے، اور اب کردار زندگی کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہمیں ابھی کسی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم اپنی ماں کے پاس جانا چاہو گی؟ ابھی نہیں، میں اس کی ضرورتیں پوری کر رہی ہوں۔ وہ ذہنی طور پر اپنے بچوں یعنی میرے ستیلے بہن بھائیوں سے منسلک ہے۔ میری ضرورت اسے صرف اتنی ہے کہ میں اس کی کفالت کرتی ہوں، ورنہ وہ خوفزدہ تھی کہ میری وجہ سے اس کے بچے بھی جرائم پیشہ بن رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، محسن نے کہا۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ بری نہیں ہے۔ تم بری کی بات کر رہی ہو؟ سونو، میں کہتا ہوں ہمارے بعد کون ہوگا جو اس طرح انسانی زندگی کے رازوں سے واقف ہو رہا ہوگا؟ ہم محقق ہیں، لاکھوں حقیقتوں کے شناسا، جو جاننا چاہیں جان لیں، ایسے ایسے راز کھولیں جن تک دوسرے سوچ بھی نہ سکیں۔ تو آؤ کوئی نئی کہانی تلاش کریں۔ اس ڈپارٹمنٹل سٹور کو دیکھو جو دولت مند لوگوں کا کھیل ہے، اور وہ شخص اس دلچسپ کردار معلوم ہوتا ہے، اسے نشانہ بنائیں۔ آپ نے پیلس ضرور دیکھا ہوگا، شہر کے بارونق اور فیشن ایبل علاقے میں وجود اور کئی منزلوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ نچلی منزل عام ضرورت کی اشیاء کے لیے، اور اوپر کی منزل جیولری، اشیاء سنگھار، تیار شدہ ملبوسات اور دیگر اشیاء فیشن کے لیے مخصوص ہے۔ اس منزل سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک قالین بچھا ہوا ہے، وہاں زیادہ تر اونچی سوسائٹی کی خواتین خریداری کرنے جاتی ہیں۔ یوں بھی معمولی حیثیت کے لوگ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ پیلس میں چھوٹے بڑے کئی ملازم کام کرتے ہیں، 4 سیکیورٹی آفیسر ہیں، جن میں ایک داراب بھی سینئر تھا۔ نہ صرف سروس کے اعتبار سے بلکہ کارکردگی کے لحاظ سے بھی یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی سب سے پہلے داراب کا ہی نام لیا جاتا۔ ہفتے کی صبح، جبکہ ابھی خریداروں کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی، پیلس کے مالک شیخ اجمل نے داراب کو اپنے دفتر میں طلب کیا، جو عمارت کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ شیخ اجمل چھوٹے قد کے ایک نرم مزاج شخص تھے۔ ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی، اور سر کے بال برف کی مانند سفید ہو چکے تھے۔ بیٹھو داراب بھائی، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ داراب میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور شیخ جی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سناؤ، کام کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، داراب نے کہا۔ گراؤنڈ فلور پر چوریوں کا تناسب بہت کم ہو گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران صرف ایک عورت نے پارکر پین چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کے حوالے کر دیا اسے؟ نہیں، کسی اچھے گھرانے کی عورت تھی،
اس کا شوہر تعمیراتی کمپنی میں سول انجینئر ہے۔ ہم نے اس کے شوہر کو بلا کر وارننگ دے دی تھی۔ معلوم نہیں یہ پڑھی لکھی اور شریف گھرانوں کی عورتیں ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ چند ہفتوں سے پہلی منزل پر بڑی پراسرار چوریاں ہو رہی ہیں۔ جیولری وغیرہ؟ نہیں، قیمتی لباس، شیخ اجمل نے کہا۔ بعض لباس 500 سے لے کر 1000 روپے کی مالیت تک کے تھے۔ لباس؟ داراب نے حیرت سے کہا، لیکن اتنی بڑی چیز چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ مزید حیرت یہ کہ ان چوریوں کا انکشاف گزشتہ ہفتے سٹاک چیکنگ کے دوران ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چوریوں میں کوئی سیلز گرل یا کلرک بھی ملوث ہے۔ شروع میں بھی میرا یہی خیال تھا، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس معاملے میں ذاتی طور پر کچھ تحقیقات کی ہیں۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، پہلی منزل پر 2 ڈریسنگ روم بنے ہوئے ہیں۔ بعض عورتیں ڈریس خریدنے سے پہلے انہیں پہن کر دیکھنا ضروری سمجھتی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے مجرمانہ ذہن رکھنے والی کوئی عورت اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ ہمارا لباس اپنے لباس کے نیچے پہن لیتی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید کر واپس چلی جاتی ہے۔ ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، تم جانتے ہی ہو کہ پہلی منزل پر بڑی بڑی بیگمات آتی ہیں۔ ہم انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جانے سے قبل اپنا لباس چیک کرواتی جائیں۔ یہ ڈریسنگ روم میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا کریں کہ کتنے ڈریس لے کر جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات نہ صرف ان بیگمات کے وقار کی منافی ہوگی، بلکہ ہمارے اسٹور کی شہرت کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ ڈریسنگ روم میں جانے والی ہر عورت پر نظر رکھی جائے۔ رش کے وقت تقریباً 50-60 عورتیں خریداری کے لیے موجود ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے سٹاف میں کل 5 افراد ہوتے ہیں، یعنی 4 سیلز گرلز اور 1 سیکیورٹی آفیسر۔ تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، داراب نے کہا۔ ہمیں کچھ عرصے کے لیے ڈریسنگ روم بند کر دینا چاہیے۔ میں نے اس کا دوسرا علاج سوچا ہے۔ تم نے 1 وے شیشے کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا۔ غالباً آپ اس شیشے کی بات کر رہے ہیں جس کے ایک طرف سے اپنا عکس دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری طرف سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، شیخ جی نے کہا۔ اس وقت یہ شیشے ہمارے ڈریسنگ روم میں لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات میں نے اپنی نگرانی میں پرانے شیشے تبدیل کروا کے 1 وے شیشے لگوا دیے ہیں۔ داراب نے آنکھیں جھپکائیں۔ یہ تو آپ نے بڑے کمال کا کام کیا ہے شیخ جی۔ شکریہ، شیخ جی نے کہا۔ اب ہمیں چور پکڑنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ یقینی بات ہے، اس کام کے لیے مجھے کسی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت ہے جو چور بھی پکڑے اور بات باہر بھی نہ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں مل سکتا۔ کیا؟ داراب اچھل پڑا۔ اس کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ شیخ جی یہ کام اس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میں عورتوں کو لباس تبدیل کرتے ہوئے دیکھوں گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے کوئی عورت مناسب رہے گی۔ عورت تو مناسب رہے گی، لیکن مسئلہ صرف عورت کا نہیں بلکہ قابل اعتماد عورت کا ہے۔ اگر میں نے کسی عورت کو اس کام پر مامور کر دیا تو اگلے روز پورے شہر میں یہ بات پھیل جائے گی کہ پیلس کے ڈریسنگ روم میں 1 وے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ میں کسی صورت میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ہمارے اسٹور کے سیکیورٹی آفیسر ہو، سراغ رساں ہو، اور سراغ رساں کی حیثیت ڈاکٹر کی سی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتوں میں ایک مقولہ مشہور ہے، ڈاکٹر اور درزی سے جسم نہیں چھپایا جا سکتا۔ تم اس مقولے میں سراغ رساں کا اضافہ کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم سب کچھ جانتے ہو۔ تم ایک تجربے کار اور جہاں دیدہ انسان ہو۔ کسی ذہنی عیاشی کے لیے یہ کام نہیں کرو گے، صرف چور پکڑنے کے لیے ناگوار فریضہ انجام دو گے۔ ارے بابا، یہ جو بیگمات ہمارے ہاں خریداری کے لیے آتی ہیں بڑی آزاد خیال ہوتی ہیں۔ وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جیسے شادی شدہ آدمی کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ میں شادی شدہ نہیں ہوں، شیخ جی چونک پڑے۔ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک شادی نہیں کی؟ تم 40 برس کے تو ضرور ہوگے۔ 42 سال، داراب نے تصحیح کی۔ خیر کوئی بات نہیں، میری نظر میں تم سے زیادہ موزوں اور قابل اعتماد اور کوئی نہیں ہے۔ کل سے یہ ڈیوٹی سنبھال لو۔ ڈریسنگ روم کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، آنے جانے کے لیے باہر کا دروازہ استعمال کرنا اور بڑی احتیاط سے کام کرنا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہ نگرانی کر رہے ہو۔ داراب سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات چل رہے تھے۔ شیخ جمیل نے اسے اپنا رازدار بنایا اور اسے ایک چابی نکال کر داراب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ اس کمرے کی چابی ہے۔ یہ کمرہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کھلا رہنا چاہیے۔
ویسے اس کا تالا دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے اور بغیر چابی کے نہیں کھل سکتا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولے، اوکے دراب بھائی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، امید ہے کہ اب چور کی گرفتاری میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دراب نے چابی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور کچھ سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس رات وہ عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا۔ جوانی میں اس نے شمائل نامی ایک لڑکی سے محبت کی تھی۔ وہ لڑکی اسے آخری وقت تک اپنی محبت کا یقین دلاتی رہی تھی، لیکن جب اس کے والدین نے اس کی منگنی امریکہ میں ملازمت کرنے والے ایک لڑکے سے کر دی تو اس نے چپکے سے اس رشتے کو قبول کر لیا اور دراب کو بھول جانے کی نصیحت کرتے ہوئے تعلق کو ختم کر دیا۔ اس روز کے بعد دراب کو دنیا کی تمام لڑکیوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کو 22 برس گزر چکے تھے۔ اس کے بعد دراب نے کسی لڑکی کے چہرے کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ پیلس میں جہاں وہ سیکیورٹی آفیسر تھا، زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں ہی آتی تھیں، لیکن اس نے ان کے چہروں پر کبھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ ہمیشہ ان کے ہاتھوں پر نظر رکھتا تھا، اور وہ بھی نیم وا آنکھوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ کسے ہوئے جسموں اور حسین چہروں نے اس کے خیالات کو کبھی پراگندہ نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ اب شیخ جی نے جو کام اس کے سپرد کیا تھا، اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ عورت کا تصور اس کے لیے ایسے ہی تھا جیسے عام آدمی کے لیے پریوں کا تصور۔ اس نے شمائل کے سوا عورت کو قریب سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں تجسس بھی تھا اور گھبراہٹ بھی تھی۔ اگلی صبح کو تیار ہو کر ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ ڈریسنگ روم کے عقب میں جو کمرہ بنا ہوا تھا وہ 15 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں 2 دروازے تھے، ایک اسٹور میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف۔ لمبائی والی دیوار پر داہنی جانب 2 قد آدم پینٹنگز آویزاں تھیں۔ یہ پینٹنگز ایک مضبوط فریم کے اندر جو کسی چوکھٹ کی مانند تھا دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر دروازے کے پٹ کی طرح دائیں جانب کھل گئی اور دوسری بائیں جانب دروازے کی پٹ کی طرح کھل گئی۔ اس طرح ایک دروازہ بن گیا تھا۔ دراب کمرے میں داخل ہو کر سامنے آراستہ ڈریسنگ رومز دیکھ سکتا تھا۔ لباس پہن کر عورتیں چل پھر بھی سکتی تھیں۔ ہر ڈریسنگ روم میں سرخ قالین اور مخمل کے پردے لگے ہوئے تھے اور ایک ایک سٹول رکھا تھا۔ دراب نے ٹھنڈا سانس لیا اور کمرے میں رکھی ہوئی واحد کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 9:30 بجے اسے خریداری کے لیے آنے والی عورتوں کی دبی دبی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ 10:02 پر 1 نمبر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور بتی جل گئی۔ کمرہ کسی اسکرین کی مانند روشن ہو گیا۔ دراب کے بدن میں جھرجھری سی آ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فوراً ہی اسے یاد آیا کہ وہ ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں بیٹھا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں اور ڈریسنگ روم میں دیکھا۔ شیشے کی دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر کی فربا اندام عورت کھڑی تھی۔ اس کا بھرا بھرا چہرہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ خوب کھاتی تھی اور کھا کر سو جاتی تھی۔ اس نے خاصا گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک بھویں بنی ہوئی، گالوں پر غازہ اور پلکوں پر مسکارا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ قمیض اتنی ٹائٹ تھی کہ جسم باہر نکلنے کے لیے بے چین نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ساڑی اور بلاؤز تھا۔ دراب سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی ٹائٹ قمیض اتارے گی کیسے۔ خاتون نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور پہلے آئینے میں اپنا میک اپ چیک کیا۔ دراب کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اسے گھور رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میک اپ کے بارے میں مطمئن ہونے کے بعد خاتون نے اپنا دوپٹہ اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور بلاؤز کو سینے سے لگا کر دیکھا۔ پھر اس نے بلاؤز کو قمیض کے اوپر ہی پہن لیا اور مختلف زاویوں سے اسے جانچنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد دراب نے اطمینان کا سانس لیا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد 2 نمبر ڈریسنگ روم کی بتی جل اٹھی اور ایک دبلی پتلی عورت اندر آئی۔ اس نے ہاتھ میں بلوچی کام والی قمیض پکڑی ہوئی تھی۔ دراب کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصی جھگڑالو قسم کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے آتے ہی اپنا لباس اتار کر سٹول پر پھینک دیا اور وہ دوسرا لباس پہننے کے بجائے مختلف زاویوں سے اپنے جسم کا معائنہ کرنے لگی۔ دراب کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ عورت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف دوسری طرف کھڑی ہوئی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب عورت تھی وہ۔ شام تک دراب کو 4 مزید عورتوں کی احمقانہ حرکتیں دیکھنا پڑیں۔ وہ چاروں 40 سال سے زیادہ عمر کی فربا اندام عورتیں تھیں۔ دراب کو ایک نیا تجربہ ہوا۔ لباس کے اندر وہ عورتیں کسی حد تک معقول اور مناسب نظر آتی تھیں، لیکن لباس کے بغیر انتہائی بھدی اور ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں۔
ان میں سے کسی نے کوئی لباس چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے روز وہ ٹھیک وقت پر اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ابتدائی خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ کسی عورت نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی بے وفا اور خود غرض محبوبہ شمائل بھی 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوگی۔ اس کا جسم بھی بے فربا اور بے ڈھنگا ہو چکا ہوگا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ شاید نصف درجن بچوں کی ماں بن چکی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ 20 سال قبل وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو چلی گئی تھی۔ اب بھی وہیں کہیں ہوگی، لیکن آج مجھے اس کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اسی لمحے ڈریسنگ روم کی بتی جل اٹھی اور اس کے خیالات کا تانا بانا ٹوٹ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک 25-26 سالہ پرکشش لڑکی تھی، تاہم اس کا رنگ سانولا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریشمی گاؤن لائی تھی۔ پہلے اس نے کپڑوں کے اوپر گاؤن پہنا، لیکن پھر برا سا منہ بنا کر اتار دیا۔ داراب نے سوچا کہ شاید اسے گاؤن پسند نہیں آیا تھا، لیکن اسے اپنے خیال پر فوراً ہی ترمیم کرنا پڑی، کیونکہ لڑکی نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تھے۔ داراب نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ لڑکی اس گاؤن میں اپنے لباس کے نیچے نہیں پہن سکتی تھی۔ جمعرات تک پراسرار چور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شام کے وقت جب سٹور میں خریداروں کا بے پناہ رش تھا، داراب نے ایک 20-21 سالہ لڑکی کو ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے بال سنہری اور رنگ سرخ و سفید تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس نے بہترین تراش کی پرنٹڈ میکسی پہن رکھی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال ریشم کی طرح ملائم اور چمکدار تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی داراب کا دل دھڑکنا بھول گیا اور سانسوں کی رفتار بے ترتیب ہو گئی۔ 5 دنوں کے دوران پہلی مرتبہ اتنی جوان لڑکی اب تک کپڑے بدلنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے ایک گاؤن پہنا جس کی قیمت 60-800 روپے کے لگ بھگ تھی۔ اس نے اندر آتے ہی میکسی کی زپ کھولی اور اسے اتار کر کھونٹی پر لٹکایا۔ داراب کے بدن میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ لڑکی کا دودھیا رنگ جسم انتہائی متناسب تھا۔ اس نے دوسری عورتوں کی طرح کوئی غیر ضروری حرکت نہیں کی۔ مسکرا کر اپنے عکس کی جانب دیکھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ ایک لباس پہننے لگی۔ داراب کسی بت کی طرح بے حرکت کھڑا تھا۔ اسے تمام اخلاقی اور پیشہ ورانہ فرائض بھول گئے تھے۔ لڑکی نے لباس کے اوپر میکسی پہن لی اور اس کی شکنیں دور کرنے لگی۔ نیچے پہنا ہوا ڈریس پوری طرح میکسی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ داراب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 2 قدم آگے بڑھا اور شیشے کے قریب ہو کر لڑکی کو گھورنے لگا۔ اتنے میں لڑکی نے اپنے لباس سے مطمئن ہونے کے بعد چہرہ آگے کیا اور پرخیال انداز میں مسکرا دی۔ داراب نے لاشعوری طور پر اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، حالانکہ وہ اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد لڑکی نے دوسرا لباس اٹھا لیا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہی وہ لڑکی تھی جو لباس چوری کر کے جاتی تھی۔ سٹور کی طرف کھلنے والے دروازے کے اوپر 2 انچ قطر کا ایک رنگین شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس شیشے میں سٹور کا سارا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ داراب جلدی سے دروازے کے سامنے گیا اور شیشے میں سٹور کے اندر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سنہری بالوں والی لڑکی نے وہ دوسرا لباس ہینگر پر لٹکا دیا اور نہایت اعتماد کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ داراب کے منہ سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ اتنی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی چور بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چند لمحوں کے اندر وہ اس لڑکی کی آزادی اور عزت کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کسی نادیدہ قوت نے اس کے ہاتھ روک دیا۔ پیر جکڑ لیے۔ وہ لڑکی کو سیڑھیوں پر غائب ہوتے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے نے اس کی 7 سال کی آبرو مندانہ ملازمت کو داغدار کر دیا تھا۔ وہ سنہری بالوں والی لڑکی سے زیادہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، لیکن اس احساس پر ایک دوسرا احساس غالب تھا، اور یہ احساس اس کے پورے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ 22 سال بعد ایک بار پھر اس کے سینے میں محبت کے جذبات کروٹ لینے لگے تھے۔ وہ آگ جو اس کی دانست میں راکھ بن چکی تھی، دوبارہ سلگنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں آنے والی فربا اندام بیگمات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے صرف وہی سنہری بالوں والی لڑکی کا انتظار تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ان 3 دنوں کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اس کا خیال محو نہیں ہوا تھا۔ پیر کے روز وہ لڑکی ڈریسنگ روم نمبر 1 میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پھول کی مانند تازہ اور شگفتہ تھا۔ سنہرے بال حسب سابق پشت اور کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ سر کے اوپر گہرے شیشوں والا چشمہ نظر آ رہا تھا۔
جو اس نے غالباً بطور فیشن یا بالوں کو روکنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ آج وہ پرنٹڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ہاتھ میں نیلے رنگ کی میکسی تھی، اور میکسی ایک ایسا لباس ہے جسے شلوار قمیض کے نیچے نہیں پہنا جا سکتا۔ دراب نے سوچا آج واقعی وہ خریداری کرنے آئی تھی۔ اتنے میں لڑکی نے اپنی قمیض اتاری اور میکسی میں چھپا ہوا ایک نیکلس نکالا اور اپنی گریبان میں چھپا لیا۔ دراب دم بخود ہو گیا۔ وہ نیکلس 8 سے 10 ہزار کی مالیت کا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہیں کرو۔ دراب نے شیشے کے قریب منہ کر کے سرگوشی کی۔ پلیز نیکلس واپس رکھاؤ۔ لڑکی نے سر آگے کر کے شوق نظر سے آئینے کو دیکھا۔ دراب کو ایسے لگا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہو اور اس کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ دیکھو چندا، دراب نے مزید کہا، تم جیسی حسین اور معصوم لڑکی کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ چوری سنگین جرم ہے، ایک نہ ایک دن پکڑی جاؤ گی۔ تمہاری یہ خوبصورت جوانی جیل کی مضبوط دیواروں کے اندر ڈھل جائے گی۔ لڑکی کے خوبصورت ہونٹ واہ ہو گئے، اس کے دانت موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس نے اس حصے پر ہاتھ پھیرا جہاں نیکلس چھپایا تھا اور شوخ انداز میں آنکھ ماری۔ دراب حیرت سے پیچھے ہو گیا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ لڑکی شیشے کے دوسری طرف کھڑی ہے۔ اس نے اپنے عکس کو آنکھ ماری ہے۔ انداز ظاہر کرتا تھا کہ اس نے خود کو مبارکباد دی تھی۔ پھر اس نے میکسی پہن کر دیکھی، وہ اس کے بدن پر بالکل فٹ تھی۔ پوری طرح مطمئن ہو کر اس نے میکسی اتار کر قمیض پہن لی اور باہر نکل آئی۔ دراب جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور سوراخ سے اسٹور میں دیکھنے لگا۔ لڑکی سیدھا باہر نکل گئی تھی۔ دراب کے ذہن میں عجیب کشمکش ہونے لگی۔ ضمیر یہ کہتا تھا کہ اس لڑکی کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو کسی مختلف طریقے سے سمجھانا چاہیے اور شاید اس مختلف طریقے سے وہ اس کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے دوبارہ اسٹور میں دیکھا، لڑکی جا چکی تھی۔ وہ ایک دم مڑا، عقبی دروازہ کھول کر باہر نکلا، زینہ طے کر کے نیچے پہنچا اور عمارت کے اوپر سے گھوم کر داخلی دروازے کے سامنے پہنچ گیا، لیکن لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ شاید وہ رکشہ یا ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ دراب سر جھکائے واپس آ گیا۔ اس کے سینے میں شعلے بھڑک رہے تھے، محبت کے شعلے۔ اسے سنہری بالوں والی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ ہر چند کہ اس نے اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن شمائل کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس میں اس نے بے پناہ کشش محسوس کی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس سے آدھی عمر کی تھی، حسین اور ماڈرن تھی۔ اس کے ساتھ محبت کا مطلب سوائے حسرت کے کچھ نہیں تھا۔ اگلے 2 ہفتوں کے دوران وہ انتہائی بے چینی کے ساتھ لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ اسے ڈریسنگ روم میں آنے والی دوسری عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ عام طور پر دوسری طرف منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بالکل وقت ضائع نہیں کرے گا، سنہرے بالوں والی لڑکی کا پیچھا کرے گا اور موقع ملتے ہی اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دے گا۔ اگر اس نے محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تو وہ اسے گرفتاری کی دھمکی دے کر آمادہ کرے گا۔ ہفتے کے روز شیخ جی نے اسے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ ان کے چہرے پر تشویش پائی جاتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کوئی کامیابی ہوئی؟ دراب کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے آج تک اپنی ملازمت میں بے ایمانی نہیں کی تھی، لیکن آج وہ جھوٹ بولنے پر مجبور تھا، اور ایک ایسی لڑکی کی خاطر جس کا وہ نام بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی تک چور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تمہیں نگرانی کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہوا چلا ہے۔ میرے خیال میں اتنے عرصے میں کئی نیکلس غائب ہیں۔ دراب کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، 7,500 کا نیکلس؟ ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ چور نے اپنا طریقہ کار بدل دیا ہے۔ میں یہ نگرانی ختم کر رہا ہوں۔ کل اتوار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شیشے تبدیل کرا دیے جائیں۔ دراب کے ذہن میں سب سے پہلے خیال یہ آیا کہ اب وہ اپنی محبوبہ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ چند روز اور دیکھ لینا چاہیے، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ ممکن ہے اگلے ہفتے تک چور کا کچھ پتہ چل سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری غیر حاضری میں گراؤنڈ فلور پر چوریوں کا تناسب بڑھ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ چہم گوئیاں؟ ہاں، غالباً سیلز سٹاف کے کسی ممبر نے تمہیں کمرے میں آتے جاتے دیکھ لیا ہے۔ اس نے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی ہے کہ تم ڈریسنگ روم کی نگرانی کر رہے ہو۔ لوگوں کو ابھی یہ تو نہیں پتہ چلا کہ ڈریسنگ روم میں 1 وے شیشے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضرور شبہ ہو گیا ہے کہ کسی سوراخ وغیرہ کے ذریعے تانک جھانک ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو ہماری ساکھ کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ اعلیٰ گھرانوں کی عورتیں ہمارے خریداری کرنا چھوڑ دیں گی۔ علاوہ ازیں اگر ہمیں یہ بات قانون کی گرفت میں آ گئی تو جرمانہ کے علاوہ تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر تمہاری تنخواہ کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم مہینے میں 500-600 روپے کی چوری پکڑ بھی لو تو کیا فائدہ؟ یہ رقم تمہاری تنخواہ سے آدھی بھی نہیں ہے۔
ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے نگرانی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 دن اور دیکھ لینا چاہیے۔ شیخ جی نے گہری نظروں سے دراب کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا۔ جب میں نے نگرانی شروع کرنے کے لیے کہا تھا تو تم ہچکچا رہے تھے اور اب نگرانی چھوڑنے پر تیار نہیں۔ دراب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، شیخ صاحب جہاں آپ نے اتنے دن انتظار کیا وہاں چند دن اور صحیح۔ نہیں، شیخ جی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں کل ہر صورت میں شیشے تبدیل کروا دوں گا، تم صرف آج کا دن اور کوشش کر کے دیکھ لو۔ جیسے آپ کی مرضی، دراب نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ایک دم بے چین ہو گیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ آج سنہری بالوں والی لڑکی ضرور آ جائے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی اسٹور میں جھانکتا تھا اور کبھی ڈریسنگ روم میں۔ 7 بجے تک اس کی مایوسی انتہا کو پہنچ گئی کیونکہ اسٹور بند ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اگلے روز چونکہ چھٹی تھی اس لیے اسٹور کے اندر خاصا رش تھا۔ 7:05 پر ڈریسنگ روم کی بتی جل اٹھی۔ دراب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنے والی وہی حسین چور تھی جو سامان کے ساتھ اس کا دل بھی چرا لے گئی تھی۔ آج پھر وہ میکسی پہن کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 لباس تھے۔ اس نے باری باری دونوں کا جائزہ لیا، پھر ایک جو زیادہ قیمتی تھا میکسی کے نیچے پہن لیا۔ یہ دیکھتے ہی دراب عقبی دروازے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچ گیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کو جو گلی میں کھڑی تھی نکال کر ایسی جگہ پر لے آیا جہاں سے اسٹور کے داخلی دروازے کی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اسٹور کا کوئی ملازم اسے لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند منٹوں میں لڑکی باہر آئی اور ایک ٹیکسی کی طرف بڑھی جو دروازے سے چند قدم آگے کھڑی تھی۔ غالباً ٹیکسی اسی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ ڈرائیور سے بات کیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی تھی۔ دراب مناسب فاصلہ چھوڑ کر تعاقب کرنے لگا۔ ٹیکسی خالد بن ولید روڈ سے ہوتی ہوئی جمال الدین افغانی روڈ پر پہنچی اور پھر سیدھی دوڑنے لگی۔ اس سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے دراب نے درمیانی فاصلہ زیادہ کر دیا۔ عالمگیر روڈ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک دم بائیں طرف مڑ گئی اور چند گلیاں مڑنے کے بعد ایک گلی تھی۔ دراب گلی کے کونے پر رک گیا، موٹر سائیکل بند کی اور پیدل ٹیکسی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی اور لڑکی قریبی دکان میں داخل ہو گئی۔ دراب اب دروازے کے قریب جا کر سوچنے لگا۔ اس وقت ٹی وی پر کوئی دلچسپ مزاحیہ پروگرام ہو رہا تھا اور آس پاس کے گھروں سے ٹی وی کی پرشور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دراب نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیل کر دیکھا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ دروازے کے بالکل سامنے جو کمرہ تھا اس میں بتی جل رہی تھی لیکن کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ اچانک اس نے کھلی ہوئی کھڑکی سے سنہری بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ مکان کے پچھلے حصے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ اگر گھر میں کوئی اور فرد موجود تھا تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس اعتبار سے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کا وہ بہترین موقع تھا۔ دراب ہمت کر کے آگے بڑھا اور دروازے سے اندر جھانکا۔ لڑکی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ دراب نے ہاتھ کی پشت سے دروازے پر دستک دی۔ لڑکی چونک کر پیچھے مڑی۔ دراب پر نظر پڑتے ہی چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ پلیز، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، دراب نے جلدی سے کہا لیکن اس کے منہ سے چیخ نکل ہی گئی۔ دیکھو دیکھو، شور نہیں مچاؤ، دراب نے نرمی سے کہا۔ میں اس اسٹور سے آیا ہوں جہاں سے تم نے ڈریس چرایا ہے۔ او نہیں نہیں، لڑکی پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم پر چوری کا الزام عائد کرنے نہیں آیا۔ اگر شور مچاؤ گی تو اپنی پوزیشن خراب کرو گی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں خوف کے باعث پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ برابر پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ سنگھار میز کے سامنے رکھے ہوئے سٹول سے ٹکرائی اور چیخ مار کر قالین پر گر گئی۔ اسی لمحے اندر سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ دروازے میں ایک بھاری جسم کی عورت نمودار ہوئی۔ وہ ننگے پیر اور ننگے سر تھی۔ عروج بیٹی، کیا بات ہے؟ عروج نے ہانپتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بدماش میرا پیچھا کر رہا ہے۔ موٹی عورت ایک دم دروازے کی طرف مڑی۔ کون ہو تم؟ اس نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس پر گہرا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ شمائل تھی۔ 22 سال گزرنے کے باوجود اس نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر بدل چکی تھی۔ او شمائل، تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ یہ سنتے ہی عروج کے چہرے پر خوف کے بجائے حیرت نمودار ہوئی۔ وہ کبھی اپنی ماں کو اور کبھی دراب کو دیکھنے لگی۔ شمائل نے بھی دراب کو پہچان لیا تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ چند ساعتوں تک دونوں آنکھیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے
ان کے خیالات لمحہ بھر میں سفر کرتے ہوئے 22 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ ذلیل بے شرم، تم ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، نکل جاؤ میرے گھر سے، بالآخر شمائل نے کہا۔ دراب ایک گہری سانس لے کر بوجھل قدموں سے واپس چل پڑا۔ باہر دروازے کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی تھی، کیا اسی گھر سے آ رہی تھی؟ اس نے دراب کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، اسی گھر سے آ رہی تھی، دراب نے خشک لہجے میں کہا۔ خیریت تو تھی؟ پہلے نہیں تھی، اب ہے۔ آپ کیا ان کے پڑوسی ہیں؟ پڑوسی بھی ہوں اور مالک مکان بھی، دراب جانے لگا، پھر کچھ سوچتا ہوا بولا، بڑے صاحب آپ کے کرایہ دار کون کون ہیں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، بڑی مصیبت زدہ عورت ہے، شوہر نے کسی امریکن لڑکی سے شادی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، بیچاری جوان بیٹی کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ دراب نے دوسری دفعہ گہرا سانس لیا، اور جب وہ چلا تو اس کے قدم زیادہ بوجھل نہیں رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 تھی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔